بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حیران کن اور حیرت انگیز فیصلوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی کے فیصلے اور ایک زناکار عورت کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے اپنی حکمت، انصاف اور بے مثال دانشوری کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے فیصلے اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کی اعلیٰ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جس پر زنا کا الزام تھا، اور یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، لیکن ان سے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا۔ روایت کے مطابق ایک عورت کو زنا کے جرم میں پیش کیا گیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سزا نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس پر سزا لاگو ہوگی۔ اس فیصلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ اسلامی قانون میں بچے کے حقوق اور عورت کی صحت کا احترام لازمی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت کو دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی بچے کو دودھ پلانا ہے اور اس کے بعد ہی اس پر سزا دی جائے گی۔ جب بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو آزاد چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اس فیصلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رحم، انصاف اور شریعت کی اصولی بنیادوں کو اجاگر کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں انسانی فطرت، رحم اور عدل کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک اور عورت کا واقعہ جس کو ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہوا اور فرمایا کہ فلاں عورت میری ماں ہے اور وہ مجھے اپنی ماں بنانے سے انکار کری۔ اس عورت کو اور اس کے 100 آدمیوں کو بھی بلایا گیا جو اس کے حقیقی بھائی تھے، اور اس عورت نے اور اس کے بھائیوں نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، لیکن وہ لڑکا لگاتار یہی بتا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس عورت نے اور اس کے بھائیوں نے یہ مان سے انکار کر دیا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سزا دینے کو حکم کر دیا، لیکن پھر یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ ایک عورت واقعہ جس نے اپنے بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک واقعہ ہے جس میں ایک عورت نے اپنے جوان بیٹے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک عورت کے جوان بیٹے نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، مگر عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ بیٹے نے گواہی دی کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے اور اس کی پرورش اسی نے کی ہے۔ اس معاملے میں دونوں کا موقف سن کر حضرت علی نے فیصلہ سنانا چاہا۔ اس میں 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کی سچائی جاننے کے لیے ایک حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک برتن میں دودھ پلایا جائے اور اس عورت اس جوان کو اس ایک ساتھ پینے کا کہا۔ جب انہوں نے دودھ پینا شروع کیا تو حضرت علی نے ایک باریک بینی سے مشاہدہ کیا کہ دونوں کے دودھ پینے کا انداز بالکل یکساں تھا، جیسے کہ ایک ماں اور بیٹے کے درمیان فطری تعلق ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اس مشاہدے سے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ جوان در حقیقت اس عورت کا ہی بیٹا ہے۔ اور اس میں ایک اور دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چیلے سے جو ان کا ملازم تھا ان سے کہا کہ جاؤ 400 درہم لاؤ اور اس لڑکے کے ہاتھ میں دو۔ وہ 400 درہم لایا اور اس لڑکے کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ اس عورت کے پہلو میں ڈال دو، اور میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ ان دونوں کا نکاح کرا دیا جائے، اور اس کو آج سے تم اپنی بیوی مان لے اور لے جا اس کو۔ اس پر وہ عورت چلا اٹھی اور اس نے کہا، اے علی، کیا تو میرے بیٹے کو ہی میرا خاوند بنائے گا؟ اس پر اس نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا تو تم اس طرح اس کو اپنا حقیقی بیٹا مان سے کیوں انکار کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائیوں نے میری جوانی میں مجھ سے کم ظرف مرد کے ساتھ میری شادی کر دی، جس کے ساتھ رہنے سے یہ بیٹا میرا ہوا۔ اس کے بعد جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے
یہ حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو اور میاں کو چھوڑ دے، یہ ہم سے عزت و وقار میں کام ہے، اس لیے مجھے مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا۔ کہا کہ اگر تو نہ چھوڑے گی تو ہم تیرے بچے اور خاوند کو مار دیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی بھائیوں کی عزت کی خاطر اپنے بچے اور اپنے خاوند کو چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ بیٹا تیرا ہے۔ یہ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر اور یہ مان کر کہ یہ ہے کہ بچہ میرا ہی ہے، وہاں سے چلی گئی۔ اس فیصلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دانشوری اور لوگوں کے معاملات کو انصاف کے ساتھ حل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بات واضح کی کہ بعض اوقات گواہیوں اور مشاہدے سے بھی حقیقت کو پرکھا جا سکتا ہے، یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ ایک اور ہے قصہ واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نیا تھا۔ ایک بچہ تھا جس کے 2 سر، 2 پاؤں اور 2 ہاتھ تھے، اور اس کے حق دینے والے یہ چاہتے تھے کہ وراثت میں ایک بچے کو حصہ ملے یا 2 کو حصہ ملے۔ یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں پہلا واقعہ تھا جس میں ان کو دشواری شامل ہوئی، اس لیے انہوں نے یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لانے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک بچے کا واقعہ جس میں ایک بچے کے 2 سر تھے اور 2 ہاتھ تھے اور اس کا وراثت میں حصہ 2 آدمیوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دانشمندی فیصلوں میں سے ایک مشہور مثال ہے جو اسلامی عدل و انصاف کی بے مثال حکمت کو بیان کرتا ہے۔ اس واقعے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے 2 سر اور 2 ہاتھ تھے، اور یہ بچہ بظاہر 2 افراد کی طرح دکھائی دیتا تھا، یعنی اس کی جسمانی ساخت اس طرح تھی کہ اس میں ایک انسان کے بجائے 2 افراد کی مشابہت پائی جاتی تھی۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے ورثاء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا کہ اس بچے کو وراثت میں 2 افراد جتنا حصہ دیا جائے یا ایک فرد کے برابر، چونکہ بچہ بظاہر 2 افراد کی طرح لگتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسے وراثت میں 2 افراد جتنا حصہ ملنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکمت سے کام لیا اور بچے کی حقیقت جاننے کے لیے ایک آزمائش کا طریقہ بنایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس بچے کے 2 سروں میں سے ہر ایک کے سامنے گرم روٹی یا کوئی اور کھانا رکھا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا دونوں سرے الگ الگ کھاتے ہیں یا نہیں۔ جب دونوں سروں میں سے صرف ایک ہی نے کھانے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک ہی فرد ہے، کیونکہ یہ بچہ در حقیقت ایک وجود رکھتا ہے اور 2 مختلف شخصیات نہیں ہیں۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو وراثت میں صرف ایک فرد کے برابر حصہ ملے گا، نہ کہ 2 افراد جتنا۔ اور ایک اور دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ رات کو سو جائے تو اسے آواز دینا، اگر دونوں طرف سے یہ اٹھے تو یہ 2 بچے ہیں، اور اگر ایک طرف سے سر ہلے تو یہ ایک بچہ ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ یہاں پہ یہ بھی آیا ہے کہ اس رات کے اس پیار میں بچے نے ایک طرف سے ہی اٹھنا پسند فرمایا۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت، فطری بصیرت اور اسلامی قانون کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انصاف میں ظاہری حقائق کے ساتھ ساتھ عقلی مشاہدات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ صحیح اور منصفانہ فیصلہ کیا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ یہ فیصلے بہت ہی حیرت انگیز اور انصاف پسند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دانشوری اور عقل عطا فرمائی تھی۔